آپ احباب نے مجھ نالائق سے قبل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خانوادہ مصطفیٰ کے عظیم چشم و چراغ جگر گوشائے غزالی دورہ اور پھر حضرت غزالی زماں کے پورے خانوادہ میں بھی ایک انمول پھول آپ کا نام بھی لینا میں تھوڑا بے ادبی سا سمجھتا ہوں. آپ نے حضرت کا عالمانہ اور انتہائی فکر انگیز خطاب سماعت کیا. میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا طبیعت کی وجہ سے، لیکن حضور نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں میرے خطاب کے بعد تشریف لائیں، لیکن میرا دل نہیں مانا. میں نے کہا آپ کی گفتگو میں بیٹھنا ایک سعادت سے کم نہیں. تو میں نے بیٹھ کے آپ کے ساتھ آپ کی زیارت بھی کی اور آپ کا خوبصورت خطاب بھی سنا. اب آپ کے جاندار خطاب کے بعد میرے جیسا نالائق، میرے جیسا کسی نہ کام کا تھکا ہوا ایک ان پڑھ سا شخص کیا خطاب کر سکتا ہے؟ بہرحال وہ آپ لوگوں کا ایک دل ہے، تو اسے خوش کرنے کے لیے اب میں ممبر پر ہوں، اور میرے ساتھ قصور شریف کے عظیم محدث قصوری صاحب رحمہ اللہ کے خانوادے کے نوجوان چشم و چراغ مسند صدارت پر رونق افروز ہیں، اور علماء کا خوبصورت گلدستہ میرے ارد گرد تشریف فرما ہیں. صاحب جتنے افراد تشریف فرما ہیں آپ سبھی تو میرے صاحب و سردار ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. اب نہ گفتگو کے لیے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میں گفتگو کے لیے سورہ الشورى 26واں سورہ ہے، اور 26واں سورہ الشورى سے جو آیت مجھے ذہن میں اس وقت گردش کر رہی ہے، اگر وہ میرے سامنے آ جائے، 90 نمبر آیت ہے. 26واں سورہ ہے اور اس کی 90 نمبر آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. دوبارہ سماعت کریں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں بیٹا. اب بندہ مجھ غریب کی طرف دیکھے تاکہ میرے حلق سے نکلتی ہوئی آیت آپ کے سینوں کو مدینہ کر جائے. تو ارشاد ہو رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن جنت متقین کا استقبال کرے گی. جنت چل کے آئے گی متقیوں کے لیے. اچھا نہیں، مجھے لگتا ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. میں سورہ مریم دیکھ رہا ہوں، 19واں سورہ، اور ابھی میں 63 نمبر آیت پڑھوں گا. ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے زمانے والوں میں نے متقیوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بات ابھی میں سمجھا نہیں پایا شاید، پھر سورہ مریم پڑھتا ہوں 19واں سورہ، اور ابھی میں 85 نمبر آیت پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقی میری کچہری میں میرے مہمان بنا کر لائے جائیں گے۔ دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں ایک چھوٹا سا تکیہ سرانہ جسے کہتے ہیں نا، اگر وہ اویلیبل ہو جائے اتنی دیر تک میں گھٹنے نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ، شکریہ جی، سورہ مبارکہ آل عمران کھول رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے اور 133 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے تو جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے، اور میں یہاں سے 30 نمبر آیت لے رہا ہوں، 30 نمبر آیت، یہ 16واں سورہ ہے اور یہ اس کی 30 نمبر آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدنی یدخلونہا، یہ آ گئی ہے، جنات عدنی یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، مالک فرماتا ہے میری ایک جنت نہیں ہے، میری نا کافی ساری جنتیں ہیں۔ اب لفظ ہے جنات، اب لفظ ہے جنات، اب مانا ہوگا ایک جنت نہیں، میرے جنت کے کافی سارے باغات ہیں، اور تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغات میں میں نے وہ سب رکھا ہے جو تم چاہتے ہو، کذالک یجزی اللہ المتقین، میں اللہ یہ ساری جنتیں متقی کے نام کر دوں گا۔ دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے سورہ زخرف سامنے آ رہی ہے، 43 نمبر سورہ، اور میں 67 نمبر آیت یہاں سے دیکھ رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنی محبتیں ہیں نا تمہاری دنیا میں، قیامت کے دن سارے دشمن ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے، بڑے بڑے پیار دشمنیوں میں بدل جائیں گے، پر الا المتقین، متقیوں کی محبت وہاں بھی محبت ہی رہے گی۔ بھئی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی میں اسے سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اچھا یہ تو جنت کی بات میں کر رہا تھا، یہ میں قیامت کی بات کر رہا تھا، یہ میں معاشر کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تو سورہ لیل میں 92 نمبر سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت میں، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں مولانا، ادھر دیکھیں یار، اور اس کی 6ٹھی آیت میں اور اس کی 7ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تم میں سے جو متقی ہو جائے گا اس کی زندگی بھی آسان کر دوں گا۔ آسان زندگی چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، جنت کا استقبال چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، جنت کا وارث بننا ہے تو متقی ہو جاؤ، سارے جنت کے باغات اپنے نام لگوانے ہیں تو متقی ہو جاؤ، محشر میں محبتیں لینی ہیں تو متقی ہو جاؤ،
اور اللہ کے مہمان بن کر آنا چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے پڑھ لوں قرآن پاک۔ دیکھیں میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے، اور میں 120 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ جس کے وجود میں تقوی آ جائے دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھیں میں سورہ بقر لے رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے، اور میں 282 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جو متقی ہو جائے گا اللہ اسے زندگی گزارنے کے سلیقے کا علم عطا کرے گا۔ دیکھیں میں سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 8واں سورہ ہے، اور میں 29 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے اندر وہ پرزہ فٹ کر دے گا کہ اندر سے آواز آ جائے گی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تمہارا اندر ہی مفتی بنا دیا جائے گا۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، 27واں سورہ ہے، اور میں 53 نمبر آیت دے رہا ہوں، 53 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، حضرت صالح کی قوم میں ہم نے نجات انہیں عطا کی تھی جو متقی تھے۔ اچھا میں سورہ احزاب پڑھ رہا ہوں، 33واں سورہ ہے، میں 32 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا نساء النبی، میں پھر پڑھ رہا ہوں یا نساء النبی، نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھوں گا یا نساء النبی۔ اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ کی بیویوں، اے محبوب کی بیویوں، نہیں میں سمجھا پایا، یا نساء النبی، اے حسین کی نانی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے عمر کی بیٹی، اے مصطفیٰ کی ساری بیویوں، لستن کا احد من النساء، زمانے کی عورتیں تمہاری برابری کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اتقیتن، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ہر بیوی متقی ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ میں آگے پڑھوں بھئی، میں گزارش یہ ہے سورہ بیٹا مجھے نا لائٹ مجھے نا لائٹ چاہیے، آپ بالکل چھوڑ دیں اور تسلی سے بیٹھ جائیں، آپ کو کیمرہ گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65واں سورہ، اور میں سورہ طلاق سے 5ویں آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے گا تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی اللہ ادا کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ دیکھیں میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65واں سورہ ہے، اور ابھی میں دوسری آیت کو آدھی پڑھوں گا اینڈ سے نصف آخر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے تو اس پہ کہیں بھی مصیبت بنے گی اللہ اسے مصیبت سے نکال دے گا۔ دیکھیں آپ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کی کامل توجہ ہے، پر مجھے اپنی نالائکی کا پتہ ہے، مجھے اعتبار نہیں ہے اپنی گفتگو پر۔ میں پھر سے کوشش کر رہا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ کمال ہے بھائی، آپ جیسے بچوں کا آکے اس طرح دیکھنے کا، مجھے دیکھو بھائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے متقی کو کہیں بھی مصیبت بنی نا تو میں اسے نکال دوں گا۔ مطلب یہ ہے اگر کھڈیاں میں بن گئی تو یہاں سے نکال دے گا، اگر قبر میں اڑ گئے وہاں سے نکال دے گا۔ بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ پروردگار آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔
آپ کو پتہ ہے یہ نہیں چلانا، آپ کو پتہ ہے یہ نہیں چلانا، پتہ ہے نا آپ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جس کو جتنی سمجھ آ رہی ہے نا اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اچھا دیکھو، میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، اور میں 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، اور وہ بھی آدھی لوں گا، ساری نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا، شک نہ کرنا، اکرمکم، تم میں سے عزت ہی اس کی ہے۔ پروردگار قصور کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ فرمائے نہیں عند اللہ، بندے نہ بھی کریں، محمد کا رب اسے عزت دیتا ہے۔ اللہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمائے اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت ہی اس کی ہے جو متقی ہو جاتا ہے۔ بھئی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، آپ میری توقع سے اونچا بول رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقر میں، دوسرا سورہ ہے، اور 194 نمبر آیت ہے، 194 نمبر آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو اور متقی ہو جاؤ، وَعْلَمُوا، اور جان لو۔ یار میری جان نکل جاندی ہے جدو تسی گواچی گانگر کدی انج ویندے ہو، کدی انج ویندے ہو، کدی انج ویندے ہو، کدی انج ویکھن لگ پیندے ہو۔ سننے کا سلیقہ نہیں ہے آپ کو۔ اوے جڑا غریب ممبر تے بٹھایا جی او دی شکل ویکھو تھوڑی دیر واسطے یار۔ اب میں کیا پڑھ رہا تھا؟ شاباش میرا بیٹا، اللہ تیری عمر دراز کرے، برکت دے میرا بچہ، تیری حیاتی میں برکت ہو، پروردگار آپ کو ود فیملی مدینے لے جائے یار۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں سورہ بقر لے رہا تھا، دوسرا سورہ، اور 194 نمبر آیت پڑھ رہا تھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، شک نہ کرنا اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ بھئی اللہ پہ آندہ ہے میں متقیاں دے نال ہاں۔ بھی ساڈا ایم این نے کہہ دے میں تیرے نال ہاں تے ساڈا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے۔ چودھری ساڈے نال ہے، دو ٹکے دا چودھری جدے نال ہوئے او دی تے کانڈ نہ لگے، تے جنوں محمد دا رب فرمائے میں تیرے نال۔ اچھا بھئی سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، نامہ سورہ ہے اور چوتھی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، نہیں واللہ یحب المتقین، اللہ فرماتا ہے متقی میرے محبوب ہیں۔ جو متقی ہو جائے وہ میرا محبوب ہے۔ جو دیکھیں میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں، 11واں سورہ، فاصبر، صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبر دی سونی ہوئے گی جڑا متقی ہو جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ بولتے ہو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ اچھا بھی سورہ جاسیہ میں ارشاد ہوا، 45واں سورہ ہے اور 19 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، متقی میرے یار ہے۔ اچھا بھی آپ چپ بھی کریں تو قدرت نے اعلان کر دیا ہے بلے شاہ میرا یار ہے، آپ چپ بھی کریں تو اعلان ہو گیا بابا فرید میرا یار ہے، داتا علی حجویری میرا یار ہے، بغداد میں غوث العظم میرا یار ہے، بریلی میں اعلیٰ حضرت میرا یار ہے۔ اللہ بادشاہ تیرے تو بڑے یار ہوں گے نا پھر،
ہم نے 7ویں میں پڑھا تھا آئی ہیو مینی فرینڈ، میرے بہت سے یار ہیں. آج اللہ کہہ رہا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ ہیو مینی فرینڈ، اللہ کے بہت سے یار ہیں. ہم نے پڑھا تھا بٹ مسٹر فلاں فلاں از مائی بیسٹ فرینڈ، فلانا میرا بہترین یار ہے. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، محمد کا دادا میرا بہترین یار ہے. یا اللہ پھر تو تیرے بے شمار یار ہوئے. فرمایا ہاں نا میرے یار ہیں یہ سارے متقی، اور یہ متقیوں نے نہیں کہا اللہ ہمارا یار ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے یار ہیں، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جس بندے کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں ہوا اسے مصطفیٰ کے یاروں پہ کیسا اعتراض ہے یار. نہیں یہ جو بچے نے نعرہ لگایا نا چھوٹے مولانا، یہ تو نعرہ ہے ہی نہیں نا، یہ بالکل بھی نعرہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ایسے کھولنا ہے، ایسے کھولنا ہے اور اسے کہنا دیکھو یہ 53 نمبر سورہ ہے، اس کا نام سورہ الحدید ہے اور یہ اس کی 10ویں آیت ہے. اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، مصطفیٰ میرا تیرے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. اب بیٹا لگے چلو جیتے رہیں، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے. اب مجھے اجازت دیں تو میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. اچھا ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، میں سمجھ گیا. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے سورہ آراف سامنے آ رہی ہے، 7واں سورہ، اور میں کہا کہ یار نہیں ڈسٹرب نہیں کرو، کیا ٹائم ہو گیا مجھے جانا ہے بھائی. آپ کے پاس ریکارڈنگ کتنی ہو گئی ہے ذرا بتائیے گا. بائیس منٹ. اچھا بھائی 22 منٹ ہو چکے ہیں تو 20-22 منٹ میں اور پڑھ لیتا ہوں. ذرا دکھا دیجئے گا. ٹھیک ہے 7 منٹ ہو چکے ہیں، میں آگے پڑھ لوں. اچھا بھئی سورہ بقر میں ارشاد ہوا، دوسرا سورہ ہے اور 183 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو رمضان میں تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی تو ہو جاؤ. اچھا بھئی سورہ بقر ہے اور 23 نمبر آیت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو تم پر نمازیں فرض کی ہیں تاکہ تم متقی تو ہو جاؤ. اچھا بھئی میں ارادتاً نہیں دیکھ رہا، اچانک آیت سامنے آ گئی ہے. اچانک سورہ توبہ ہے، 9ویں سورہ ہے اور 108 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے، میں پڑھ لوں. اللہ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا. مصطفیٰ آپ کبھی بھی مسجد میں نہ جائیں. چھٹی مل گئی جی بھائی تو بندے کہنا سنت ہو گئی ہے مسیطے نہیں جانا، لیکن نہیں نا آیت آپ نے ساری تھوڑی سن لی ہے، ابھی تو میں پہلا حصہ پڑھ رہا ہوں نا. لا تقم فیہ ابدا، میرا حبیب آپ کبھی بھی مسجد میں کھڑے نہ ہو. لمسجد اسس علی التقوی، اسی مسجد میں جانا جس کی بنیاد بھی متقی ہو. ہر مسجد میں نہیں جانا،
صبح جمعہ اس مسجد میں پڑھنا ہے جس کی اینٹ میں تقویٰ ہو. یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. اچھا بھئی ٹائم تھوڑا ہے، آپ نعرے ٹھنڈے لگا رہے ہیں نا. آپ دوبارہ نعرہ لگائیں. اسی نعرے پہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر یہ اس طرح لگائیں گے. دوبارہ لگائیں. حافظ صاحب مسجد کیڑی چاہیے؟ تقوی والی مسجد چاہیے جس کی بنیادوں میں تقوی ہے. متقیوں کی مسجد میں جانا ہے آپ نے. اچھا بھئی میں پھر گزارش کر رہا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، سورہ الحج سامنے آ رہی ہے، 22واں سورہ ہے اور میں 36 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم بڑی عید الدن قربانی کرتے ہو، مجھے گوشت تو نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. میں نے قربانی بھی اسی لیے کروائی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یار یمن کے صحابہ بیت اللہ کے عمرے کے لیے جاتے تھے اور کرایہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. کہتے تھے جتے چلے ہاں جدہ گارے آپے کھوا لے گا. اس پر سورہ بقرہ کی آیت آئی تزودو. مانا یہ تھا حبیب اپنے مریدوں سے کہو کرایہ ساتھ لے کر آیا کرو. یہ بات کر کے قدرت نے فرمایا جس کے گھر جائیں خالی نہیں جاتے، میرے لیے بھی تو کچھ لاؤ. اللہ تیرے لیے کیا لائے؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. میں نے حج بھی اسی کا قبول کرنا ہے جو متقی ہو جائے گا. دیکھیں یار میں سورہ مائدہ دیکھ رہا ہوں، 5واں سورہ ہے اور میں 27 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. آیت بہت بڑی ہے، وعدہ کرتا ہوں زندہ رہا تو کبھی اس پر خطاب کر دوں گا. اب میں آخری الفاظ پڑھ دیتا ہوں. انما یتقبل اللہ من المتقین. شک نہ کرنا میں عبادتیں قبول ہی متقیوں کی کرتا ہوں. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65واں سورہ ہے اور میں نے ابھی دوسری آیت پڑھی تھی. اب میں تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. چھوٹے مولانا کدھر دیکھتے ہو یار؟ کمال ہی ہو جاندہ ہے یار. ایسے سکرین سے غائب ہو جاتے ہو جیسے کوئی بندہ گواچ گیا یار. اور میرا نون ہو جاتا ہے. میں اب کسے سناؤ جڑا بندہ ہی ادھر ویکھن لگ پیا کنے سٹے سو. تسی اونج چک لو یار، ادھر تے نہ جاؤ یار، چھڑو میرے وال ویکھو، میں تو اڈنال محنت پیا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے پتہ نہیں میں کیا پڑھنا ہے. سورہ مبارکہ طلاق پڑھ رہا تھا، 65واں سورہ، اور تیسری آیت پڑھ رہا تھا. میں دوسری آیت پھر پڑھوں گا اور ساتھ تیسری ملاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. گول دائرہ، آیت ختم. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم متقی ہو جاؤ تو تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکو. بلکہ سورہ انعام میں یوں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم متقی ہو جاؤ تو زمین آسمان کی برکتوں کے منہ تم پر کھول دوں گا. بلکہ سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت میں ارشاد ہوا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اگر تم متقی ہو جاؤ تو میری رحمت تم پر سایہ کرتی رہے گی. چلو بھائی وقت تھوڑا ہے، اب خطاب شروع کرنے دو مجھے، میں تقریر شروع کروں. کوئی بندے بیٹھے نا جنہاں دا دل کردہ ہوئے اسی بھی ولی ہو جائیے.
تیرا دل نہیں کرتا ولی ہوں یار اگے بیٹھا ہے؟ پھر سے آفر دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سارے شیخ الحدیث نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کاروباری بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جتھے جتھے جڑا جڑا کاروبار پہ کر دیو ولی ہونا ہے۔ اللہ بندے گناہگار ہاں ولی کر چھڑ، تیرا کڑا ٹل لگ دے۔ اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تسی متقی ہو جاؤ میں ولی کر دیا گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا بھئی وقت تھوڑا ہے، 7 منٹ پر مجھے 22 منٹ پڑھنا تھا، مجھے بتائیے گا، میں تھکا ہوا ہوں، ابھی 15 منٹ ہے تو پورے 15 ہوں گے۔ بھئی یہ کیا چیز ہے تقوی؟ ابھی صاحب اب مجھے ذرا ٹائم بتا دیئے، یہ کیا چیز ہے تقوی؟ مجھے یقین ہے کہ ہر بندے کا دل کر چکا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، لیکن کون سی مسجد ہے جس میں صبح جمعہ پڑھنا ہے؟ کون سا کہاں؟ دیکھیں میں سورہ الحج نکال رہا ہوں، مجھے مجبوری ہے، مجھے سنی بھی سنتے ہیں، شیعہ بھی سنتے ہیں، دیوبندی مجھے سنتے ہیں، اہل حدیث مجھے سب سے زیادہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بندہ کسی کی دل شکنی نہیں کرتا، اوپر سے دیکھ کے غریب پڑھتا ہے، اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سورہ الحج کھول رہا ہوں، 22واں سورہ ہے، اور پھر اسی آیت کی طرف چلتا ہوں، 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا یہ آ گئی ہے سامنے اور یہ آ گئی ہے سامنے۔ اچھا بھئی 36 نمبر آیت تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یہ تو بڑی بات لمبی ہو جی۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَكَذَلِكَ، یہ تو لمبی بات نہیں، یہ نہیں چھیڑ سکتے، نہیں رک جاؤ بیٹا، اوے اچھا میں پھر آ جاؤں گا یار، اچھا رک جاؤ، میں 32 نمبر سے شروع کر رہا ہوں، 32 نمبر سے 32 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرمایا ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور من کوئی بھی ہو، يُعَظِّمْ عزت کرے، شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں کی، تم میں سے کوئی بھی ہو اگر اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میں سند دیتا ہوں اللہ یہ بندہ دلی متقی ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے۔ اچھا بھئی میرا پتر تیری کیا بات ہے، انگوٹھی تیری میں پسند آ گئی ہے تے اپنی نشانی میں تیری نشانی سمجھ کے رکھ لا، دے دیو، لو جی دیو، لو جی میرے پتر نے، ہاں جی ایسے لے لئیے جناب، میں پتہ ہے جی، میں پتہ ہے، لو جی میرے بچے دی نشانی سمجھ کے میں انگوٹھی رکھ لئیے تو انتے اعتراض کو نہیں نا۔ اب پوچھ سکتے ہو شاہ جی یہ تک کرو گے کی، اور میں کہاں گا جدوں بھی وضو کر کے انہوں انج کر کے انج کرانگا نا، انج تے پھر منو یاد تے آئے گا نا جوان، یہ دا مطلب ہے جنہوں ویک کے کوئی یاد آئے نا وہی او دی نشانی ہے، جنہوں ویک کے کوئی یاد آئے نا وہی او دی نشانی، جنہوں ویک کے کوئی یاد آئے، جنہوں ویک کے میں نہیں پاندہ ہوں میں پھر اگے قسم دے دی، جنہوں ویک کے بندہ یاد آئے وہ بندے دی نشانی ہے، جنہوں ویک کے اللہ یاد آئے وہ اللہ دی نشانی ہے۔ اچھا بھئی رک جو، اب مجھے سورہ مریم کھولنے دو، 19واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 27 نمبر، میں 16 نمبر آیت لے رہا ہوں، 17 نمبر آیت لے رہا ہوں، 18 نمبر آیت لے رہا ہوں، 19 نمبر آیت لے رہا ہوں، 20 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 21 نمبر آیت پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا رک جو، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَّثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتے ہیں مریم کے پاس ہم نے اپنی روح جبرائیل کو اپنی روح بنا کر بشر بنا کر بھیج دیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، مریم پریشان ہو کے کہنے لگی کون ہو تم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے،
कौन हो? मैं कभी किसी मर्द के सामने नहीं आई, मैं अल्लाह की पनाह चाह। काला जिब्रील बोला इन्नमा अना रसूल रब्बिक ली अहब लकी गुलामन ज़किया, बीबी परेशान ना हो, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। कालत बीबी बोली अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुम वलम अकू बगिया, मेरे यहां बेटा कैसे हो सकता है, किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया और बदकारी मैंने नहीं की। काला जिब्राइल बोला कज़ाली की, ये तो इसी तरह होगा। काला रब्बू की, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है हुवा अलैया हय्युन, अल्लाह के लिए जरा मुश्किल नहीं कि तुम्हें हाथ भी कोई ना लगाए और बेटा भी हो जाए। अब मरियम ने कहा अल्लाह ऐसे क्यों कर रहा है? फरमाया वलिनजअलहू आयातन लिन्नास, तेरा बेटा अल्लाह की निशानी बनकर आ रहा है। पता चला नबी अल्लाह की निशानी है। ठंडा बोले हो, नबी अल्लाह की निशानी है। यार मेराज की रात मुस्तफा नबियों को जमात कराकर वापस आए हैं और आपने फरमाया मैं नबियों से मिलकर आया। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, मैंने मुस्तफा को अपनी निशानियां दिखाई हैं। पता चला आदम अल्लाह की निशानी है, नूह अल्लाह की निशानी है, इब्राहिम अल्लाह की निशानी है, इस्माइल अल्लाह की निशानी है, उज़ैर अल्लाह की निशानी है, यूसुफ अल्लाह की निशानी है, याकूब अल्लाह की निशानी है, ज़ुल्किफ़ल अल्लाह की निशानी है। पता चला मूसा अल्लाह की निशानी है, पता चला इदरीस अल्लाह की निशानी है, पता चला ईसा अल्लाह की निशानी है। अल्लाह फरमाया अब समझ आई है मसीह कौन सी होनी चाहिए? बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह तो मनवाना क्या चाहता है? फरमाया जुम्मा उस मस्जिद में पढ़ना जहां नबियों की इज्जत नजर आती है। जियो जिसे समझ आ गई है बात। अच्छा रुकना, मैं सूरह अल हज पढ़ रहा हूं, 22वां सूरा है कुरान हकीम का, और मैंने कहा था 36 नंबर आयत पढ़ूंगा। आपने कहा पढ़े, मैं रुक गया। अब आपका सुभान अल्लाह ऐसा है मुझे ना चाहते हुए भी इसे पढ़ना पड़ेगा, आपके हिस्से में है। फरमाया वल बुदना जालनहा, वल बुदना जालनहा, वल बुदना जालनहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, बड़ी ईद वाले दिन जो कुर्बानी का जानवर तुम्हारे घर आता है ना, वो भी मेरी निशानी है। मालिक तूने इस आयत में इस्माइल के दुम्बे का जिक्र किया है? फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिक फिर किसका जिक्र है? फरमाया खुडिया में जो तेरे घर आया है ना, उस जानवर को मैं अपनी निशानी कहता हूं। मालिक तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, 10 दिन के बाद जो जानवर अपनी जान मुझे देने का वादा कर ले उसकी तो इज्जत करते हो, तो जिन बंदों ने सारी जिंदगी मेरे नाम लगा दी, मुझे लगता है मैं समझा नहीं सका। नहीं, मैं समझा नहीं सका। अच्छा ठहरो, मैं सूरा आले इमरान खोल रहा हूं, 3रा सूरा है, और मैं 96 नंबर आयत देख रहा हूं, मेरे सामने आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन, शक ना करना मक्के में मेरा एक घर है जिसे काबा कहते हैं, वो बड़ा बरकत वाला है, बरकतें बांटता है मेरा वो घर। वहुदल लिल आलमीन, और वो आलमीन का उस्ताद है काबा। काबा आलमीन का उस्ताद है, काबा आलमीन का उस्ताद है, आलमीन का हादी है काबा, हादी। हिदायत देता है मेरा घर, गारा इट्टा वट्टे हादी है आलमीन। अच्छा भी कल मुझे बड़े शाह जी किबला ने मैसेज किया है कि चलान आया ऑनलाइन तुहाडे नां दा, तुहाडी गड्डी दा रात दे 2 बजे चलान होया लाहौर च। तुहाडा जिहड़ा मुरीद ड्राइवर है ना नोमी,
انہیں کدھر گڈی پجائی تے سگنل توڑیا رات دے 2 بجے تے او دا چلان گورنمنٹ نے آن لائن کلیا تواڈے نام دا. او مینوں اوتھے سمجھ آئی کہ آہو 3 بتیاں پلاسٹک دیاں لگیاں سن, ایک لال سی, ایک ہری سی تے ایک نہ پیلی سی. انہاں آکھیا سی جدو لال بل پہ تے پھر نہیں ٹریدا, تے ہری بل پہ تے پھر نہیں کھلوئیدا, تے پیلی بل پہ تے پھر گیئر لا چھڑی دے. میں سمجھ گیا جے ساڑیاں پلاسٹک دیاں بتیاں ہادی ہو سکدیاں نے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اوے اگر ہماری پلاسٹک کی بتیاں ہادی ہو سکتی ہیں تو رب کا گھر بھی تو ہادی ہو سکتا ہے نا. اب کعبہ کی ہدایت کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھنا پڑے گی نا. ٹائم بتائیے گا مجھے, اگلی آیت پڑھنا پڑے گی نا. اللہ فرماتا ہے فی آیاتم بینات, کعبے کے ویڑے میں میری نشانیاں ہیں. اچھا بھی ایتھے ایک نشانی نہیں فرمائی, آکھیا نشانیاں نے, نشانیاں چوکھیاں ساریاں نشانیاں. تے جدو میں لبیاں کیڑیاں تے اگے ایک آیا ہے مقام ابراہیمہ, او جڑا کعبے دے صحن دے اندر گولڈن جے جنگلے دے اندر پتھر جدے تے مصطفیٰ دے دادے دے پیر دا نشان لگا ہے نا. اللہ فرمایا او میری نشانی جے, او میری نشانی جے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اتھے جا کے تُسا پیشانی نہ رکھی تے میں عمرہ قبول نہیں کرنا. پروردگار تو سمجھانا کی چاہنے, فرمایا جتھے نبی دے پیر دی تلی بھی لگ جائے نا اس گیٹے دی بھی تُسی عزت کر لو نا تے میں تو اڈی عزت کرانگا. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. دیکھیں مجھے اجازت دیں, میں سورہ المائدہ کھول رہا ہوں, 5واں سورہ ہے, اور میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, مومنو حلال نہیں تم پر اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی کرنا. پتہ کیڑی نشانی ہے؟ مالک کیڑی ہے؟ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْحَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ, او جڑے جانور نے نا, او قربانی والے جڑے کعبے ال ٹرے نے, انہاں دے گلے وچ جڑا پٹا تے رسی ہے نا او بھی میری نشانی ہے. او پٹا تے رسی بھی میری نشانی ہے. ہون سمجھ آئی جے حضرت مفتی صاحب دے صاحبزادہ صاحب نے اپنے پیران دی نشانی گلیج کیوں پائی ہے؟ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اس نشانی کے جو شگ ہیں مارے نہیں جاتے. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا بھئی منو اجازت دیو, میں سورہ بقر کھولنا چاہنا. اللہ فرمائے ان صفا والمروہ, صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں بھی میریاں نشانیاں نے. اللہ او تے کالے جے پہاڑ چنجا لے تے ویکھے نہیں جاندے. فرمایا خاموش, اسماعیل دی ماں دے پیر دیاں تلیاں لگ گئی. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی یارا. دیکھیں میں سورہ الکہف پڑھنا چاہتا ہوں, 18 نمبر سورہ ہے, اور میں 9ویں آیت لے رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے. خطاب ختم ہوا, تقریر ختم ہو گئی, مجھے جانے دیں یار. آیت سنیں اور ایمان تازہ کریں. ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیمی کانو من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کی امت کے وہ جو غار والے ولی تھے نا وہ بھی میری نشانیاں ہیں, ان کا کتا بھی میری نشانی ہے, خضر بھی میری نشانی ہے. اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والوں اگر عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو میری نشانی مان گئے ہو تو بلے شاہ بھی تو میری نشانی ہے نا. عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو میری نشانی مانتے ہو تو پاک پتن والا فرید بھی تو میری نشانی ہے نا. اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جمعہ ہوش مسیطے پڑے ہو جتھے فرید فرید ہندہ ہوئے یا جیو جسے سمجھ آ رہی ہے.
یار کی کری یار. اچھا سونے بھی مصطفیٰ ہیں اور ماہی بھی مصطفیٰ کا نام ہے. حدیث میں ماہی حضور کا نام ہے. آپ اس سونے ماہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اللہ فرماتا ہے عزت کریا جی میرے ولیاں دی پھر سمجھو میں تواڈے نال ہاں. لو جی تھک گیا ہوں. یہ او آیا نا تو وہ جا رہا تھا نا تو اللہ کی نشانی کی نظر پڑ گئی. وہ آیا نا تو اس نے وہ سب کچھ دیکھا تو پھر جانے لگا نا تو اللہ کی نشانی کی نظر پڑ گئی. اللہ کی نشانی پہ کی نظر پڑ جائے نا تو بھیڑیے بھی جنت جاتے ہیں. بھیڑیا خونخوار پلید جانور نالائق بس اللہ کی نشانی کی نظر پڑ گئی جنتی ہو گیا. بڑی خوبصورت مچھلی کھلائی ہے بھائی نے اللہ عمر دراز کر. بڑی مزیدار مچھلی بہت ٹیسٹی سی پر ہے تے مچھلی تھی نا. وہ کھان تو بعد ہاتھوں کے بھی سمیل پہ ہوندی ہے. مچھی کھا دی ہے پتہ پہ لگتا ہے. بدبو کا جنت میں کام کوئی نہیں پر اللہ کی نشانی کی نظر پڑ جائے تو یونس کی مچھلی بھی جنت میں جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ کی نشانی کی اگر نظر پڑ جائے نا وہ جو یافور تھا نا تھا تو گدھا ہی نا گدھا تھا نا لیکن اس نے صرف اتنا آگے کہا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں. پتہ چلا اس گدھے کو بھی پتا تھا کہ نبی آخری ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو. جنتی ہے وہ اللہ کی نشانی کی نظر میں آیا ہے. وہ جو سانپ نہیں تھا وہ موری والا وہ ابو بکر کے پیر کو جو بوسہ دیتا رہا اللہ کی نشانی کے نتھے چڑھ گیا تھا. حضرت سے پوچھ لیں وہ جنتی نہیں ہے. وہ جو لاغر اونٹنی تھی جسے پوچھتا کوئی نہیں تھا سب سے پیچھے رہتی تھی اللہ کی نشانی اس پر آ گئی نا. اما حلیمہ کی ڈاچی بھی جنت میں گئی ہے. نہیں گئی. وہ کیڑی بھی جنت میں ہے جس پر اللہ کی نشانی کی نظر پڑی ہے. وہ ہدہد بھی جنت میں ہے جس پر اللہ کی نشانی کی نظر پڑ گئی. وہ ہاتھی بھی جنت میں ہے جس پر اللہ کی نشانی کی نظر پڑ گئی ہے. مولا علی کا جو گھوڑا ہے وہ دل جو علی مرتضیٰ کا ذاتی گھوڑا تھا نا اوتھے والا وہ بھی جنت میں ہے. اللہ کی نشانی کی نظر پڑ گئی ہے نا. یار اللہ کی نشانی کی نظر تو کسی کتے کے پتر پر پڑ جائے تو اللہ اسے جہنم نہیں جانے دیتا. بندے کے پتر پر پڑ جائے وہ جہنم کیسے چلا جائے گا. لو تسی پھر ان نمازاں چھاڑ دیو چھڑو برا تسی بخشے گئے ہون خیر ہو گئی. آئے ہوئی وجہ ہے تسی جڑا نا نماز نہیں نا پڑھ دے وجہ ہی ہے کہ سال کو بعد ملاد کرا کے بخشے جائیں گے. تسی ہون بے شک مجرہ ویکھی جاؤ خیر ہون. آہو تساں کیڑا چھڑ رہے
اے وجہ جی جڑا ساڈا بیڑا غرق ہویا کدوں تواڈے چہرے تے داڑیاں نے کوئی بندے نظر آؤندے داڑیاں والے دو چار بندے میں کراں تانوں کھلی چھٹی کس دیتی ہے ساڈی تقریر ہی دیتی ہے تانوں کہ خیر ہو گئی ہونا سی بخشے گئے مینوں اللہ دی نشانی دی نظر تے شک نہیں پر اونی دیر نشانی تانوں جنت نہیں کھڑدی جنی دیر تسی آپ نہ جانا ہوئے او میری گل سنو جدوں تسی آپ ہی نہیں جنت جانا چاہندے تے میں کی کر لاں گا تہاڈا اوہو بندہ جو ایک ڈائریکٹر آف ایجوکیشنل یاری رکھدا ہے تے او دے دو پتر نے تے 10ویں دے پیپر دتے نے نا ہن ڈائریکٹر چھوٹا افسر تے نہیں نا انہیں انہوں فون کیتا ڈائریکٹر صاحب او یار بھتیجے تیرے میٹرک بھیجنی تے دھیان کری انہاں دے نمبر آ جانے چاہیے نے وہ ڈائریکٹر آندا پریشان نہ ہو یار میں ویکھ لینا وہ نال ہی آندا گل سنی وہ ایک تے پیپر دے آیا سی تے دوجے پیپر بھی نہیں دتے وہ ڈائریکٹر نوں پوچھدا ہے او دی پھر حاضری نہیں لگی سرکاری کھاتے چ او دی پھر حاضری سرکاری کھاتے چ نہیں لگی او دی پھر حاضری سرکاری کھاتے چ کوئی نہیں لگی ہو سکے نہیں لگی ہو سکے انہوں پھر میرا ابا بھی نہیں پاس کرا سکتا او نگوان دا تو چنگا ڈائریکٹر ہیں 10ویں دا منڈا نہیں تو پاس کرا ہو سکے چپ کر او جہو جہا سی حاضری تے پوری کر دا میری منت منو تواڈے پنڈ دا بلے شاہ ڈائریکٹر ہے اللہ دی کچہری دا لیکن جدوں تساں اللہ دی بارگاہ وچ جہو جے ٹوٹے سجدے کر سکدے ہو حاضریاں تے پوریاں کروا لو یار جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں تاکہ بلے شاہ نبی دی کچہری جاکھن اللہ تے بنے پنڈ میرے دے بندے نے چل جہو جے نے حاضریاں تے پوریاں کر کے آئے نے نا وہ کچھ سمجھ آؤندی جے بھائی اچھا وہ انہاں بندیاں پتہ کی کیتا ہے غور انہاں غور کیتا ہے بلے شاہ کہا نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں نہ تسبیح کھڑکایا نہ میں 30 روزے رکھے نہ میں چلا کمایا ہاں جی انہاں اس گل تے غور کیتا اچھا پیراں ساڈے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں خیر ہے ویسے نہ روزہ چل گیا ہے نبی پاک کل حج بھی نبی پاک کل چل کے آیا ہے زکوٰۃ بھی مصطفیٰ کل چل کے آئی ہے صدقہ خیرات مصطفیٰ کل چل کے آیا جے پر بستر چھڑ کے معراج دی رات جنوں مصطفیٰ لین گئے نے نا وہ نماز ہے اچھا منو ہی تو ایک قائد پڑھن دیں دیو یار ٹائم دسیا جے کی ہو گیا 10 منٹ انہاں آکھیا سی ان 10:40 ہو گئے جے 2 منٹ آئے نے خیر ہے پھر آیت پڑھنا اور 2 منٹ لنگ گئے 40 منٹ ہو گئے جناب جنہیں آکھے جے انہیں پورے کر چلے ہوں تے سبحان اللہ کہہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال وہ مرد ہے مرد رجال وہ مرد ہے وہ ہے مرد مرد اسے کہتے ہیں وہ ہے مرد اللہ بندے مچھاں رکھ کے بیٹھے نے فرمایا ایک مردانگی ہے تے خرگوش دیاں بھی ہوندیاں نے پروردگار بندے بال جم کے بیٹھے نے فرمایا وہ تو ڈنگر بھی جم دینے پہ اللہ پھر مرد کون ہے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ دنیا دا وڈے تو وڈا کاروبار جنہوں نماز تو ڈک نہ سکے نا انہوں مرد آندے نے یار حیران ہو جانا آزان ہو رہی ہے تے مسیت کھلی ہے تے بندے کام تے بیٹھے ہیں اچھا ان میں نا مک گیا ہوں توڑا ٹائم جڑا تسی آکھیا سی وہ بھی ان مک گیا نا اچھا یہ پتہ ہی گل ہے یہ تھے چاس نہیں مکنی صبح تک
یہ جیڑی شاید تو لب دی ہے نا بھئی اے فجر تک بھی میں لگا روانا اے نہیں مکدی. میں انہاں دی اولاد ہاں جنہاں ممبر تے بہ کے عشاء نال قرآن کھولے نے تے فجر نال بند کیتے نے. پھر پنڈ دے سکھ بھی سویرے کلمہ پڑھ گئے ہوندے سن. تو اے ٹائم سے ہم ویک کے کڑی شڑی ویک کے نا تقریرہ شکریرہ اسی ایک نواں کاروبار اجے شروع کیتا ہے نا, اس لیے ہن تہاڈا ٹائم مک گیا ہے. ایک راز دی گل سن لو, اویں تے سارے ہی راز دیاں سن پر ایک سن لو. میں چلیاں میں تخصص فی القرآن کیتا ہے, انہوں نے سپیشلائزیشن کرنا قرآن پاک وچ, وہ میرا تخصص ہے دے وچ. میں انہوں الحمد دی الف تو لے کے تے والناس دی سین تک ویکھیا ہے. اللہ نے نہ نماز تے زکات نو کٹھا ہی رکھ چھڑیا ہے. اللہ نے نماز تے زکات بول دی نہیں پہ یار, آخری گل ہے. نماز تے زکات اللہ نے, اچھا بھی نماز 5 واری ہے, زکات سال وچ 1 واری ہے. نماز اوے مولانا استاد جی بعد وچ پوچھ لیا جی, مینوں پوچھ لیا جی. نماز ہر بندے تے وے, زکات صرف امیر بندیاں تے وے. کمال ہے یار. اٹینشن پلیز. اچھا بھئی نماز ہر بندے تے وے, زکات صرف امیراں تے وے. نماز دن وچ 5 واری ہے, زکات سال وچ 1 واری ہے. نماز اتے نو جاندی ہے, زکات تھلے نو ونڈی دی ہے. ویکھنے تے دا جوڑ کوئی نہیں لگدا پیا, پر اللہ نے کٹھا رکھ چھڑیا ہے. اچھا بھی میں پورے قرآن 2 جگہ تے ویکھیا ہے کہ نماز زکات کٹھی نہیں. ایک ہی تھے ایس جگہ تے اے والا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اگے زکات نہیں آیا. حالانکہ اگے ومما رزقناہم ینفقون آیا ہے, پر زکات دا لفظ نہیں آیا. اچھا بھی ایک ایتھے ویکھیا ہے 3 سپارے کہ اللہ نے پھر ایتھے بھی نماز دے نال زکات نہیں رکھی. اس تو علاوہ ایس پورے قرآن وچ اچھا بھی میں 31 واری ویکھیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اقیمتم الصلاۃ و آتیتم الزکاۃ, یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. نماز اور زکات کٹھی ہے, نماز اور زکات کٹھی ہے, نماز اور زکات. اچھا بھی نماز پڑھی دیئے مسیطے کھلو کے تے زکات ونڈی دیئے غریباں وچ, ایک کٹھی رکھ کے اللہ فیصلہ کرتے چھڑے ہے. مسیح تالی تسی پکی کر لیا جے, ونڈن اللہ تو انہوں میں بنا دیا گا. آئے جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا بات. مسیح تالی پکی کر لیا جے تے ونڈن والا پھر تانوں میں آپے بنا دیاں گا. میں تانوں منگن والا نہیں رہن دیاں گا. تسی ہن مینوں اجازت دیو تے میں ایک کتھوں لبھی ایک گل او پڑھ لواں. ایتھوں لبھی ہے مینوں اے گل, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, سورہ طٰہٰ پکڑنا 20 نمبر سورہ, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ فرماندا ہے گھر والے نوں نماز دا آرڈر دیا کرو جا کے. اپنی بیوی نو آکھیا کر پلیے نماز پڑھ, تیاں نو آکھیا کرو نماز پڑھو تیو, پترہ نو آکھیا کرو پتر نماز پڑھو. تے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, آرڈر ہی نہیں کرنا, آپ بھی پڑھنی ہے. یا اللہ پھر لا نسألُکَ رِزْقًا, میں تواڈے کولوں ٹکر نہیں منگیا کسے کولوں. نحنُ نرزقک, مینوں میری جلالت دی قسم ہے جے تواڈا ٹبر نمازی ہو جائے نا تے میں تواڈی روزی چ برکت دے دیاں گا. یا آفس صاحب, آفس باز صاحب مزید ایمان نو تازہ فرماؤ تے اپنے رنگ دے اندر نہ ذرا 2 شعر سنا دیو. کھول بھائی ہن اپنی کو ڈلے ریپیٹ سارا کچھ کھولو جی. ایک مرتبہ کہو سبحان